دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ ترجمہ دیکھیے، ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت، وکذالک نجزی المفترین، اور ہم ایسے ہی الزام لگانے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور پھر ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً آپ کے رب ان سب توبہ کے بعد بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو تورات کی تختیاں لے لی، وفی نسختها ہدن، اور اس کے نسخے میں ہدایت تھی، ورحمۃ، رحمت کی باتیں تھیں، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے
70 مردوں کو چنا ہماری متعینہ مدت کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، قال رب لو شئت اہلکتہم، موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ اگر چاہتے تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، وَإِيَّايَ، مجھے بھی ہلاک کر دیتے، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اے اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ ہمارے کچھ بے وقوفوں نے غلط کام کیا؟ ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ آپ کی آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، اس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وتہدی بہا من تشاء، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، فاغفر لنا، ہمیں معاف فرمائیے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، اور آپ ہی بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور قصہ چل رہا ہے۔ تورات کے مل جانے کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور سے اور قوم کو ڈانٹا غصے میں، غضبانہ اسفہ، افسوس کے حالت میں تھے اور غصے کی حالت میں تھے، اور پھر ڈانٹ کر کہا کہ میرے جانے کے بعد تم نے اس قدر بد اخلاقی تمہارے اندر آ گئی، اللہ کے حکم کا انتظار بھی تم نے نہیں کیا۔ بھائی کی داڑھی پکڑی، سر پکڑا، اپنی طرف کھینچا، انہوں نے ماں کا حوالہ دیا، اے میری ماں کے بیٹے، محبت کا استعارہ ہوتی ہے ماں۔ یہ سارے مرحلے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو جب یقین ہو گیا کہ قوم کی گمراہی میں ہارون علیہ السلام کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے سمجھایا، لیکن قوم نے ان کو کمزور سمجھ کر قتل کرنے کا ارادہ کر دیا، تو یہ بھی رک گئے۔ میں نے گزشتہ درس میں حضرت ہارون علیہ السلام کے اس عمل کی مکمل وضاحت کی ہے کہ حضرت ہارون نے بت پرستی کو برداشت نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے یقین پر کہ موسیٰ آئیں گے کچھ دنوں میں تو اپنی قوم کی اس گمراہی کو وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے، تو ایک اور نبی کے آنے کے انتظار میں انہوں نے اپنی بساط بھر کوشش کی، اور جب ان کی کوشش، کلیم بھائی آپ پیچھے ہو جائیے، دائرے سے باہر نکلیں، بیٹے آپ احسان پیچھے ہو جائے تھوڑا سا، معاف کرنا بھائی، میری مجبوری ہے اور کچھ نہیں۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، اورنگزیب کے استاذ، بہت بڑا نام تھا۔ تو حضرت بڑے نازک مزاج تھے، ہم تو نہیں ہیں لیکن ان کی بات یاد آ گئی۔ حضرت کے پاس اورنگزیب اور دارا شکوہ دونوں آتے تھے، دونوں بھائی ہیں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، بڑے ادب سے بیٹھتے تھے۔ دارا شکوہ کے ذہن میں شروع سے بادشاہت کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ دونوں آئے، حضرت نے کہا کہ ذرا پانی پلاؤ۔ وہ سرئی ہوتی تھی اس زمانے میں، اور اس کے اوپر گلاس رکھا جاتا تھا، وہی ڈھکن کا بھی کام کرتا تھا۔ پانی انہوں نے دیا، اور پھر وہ ڈھکن جو اوپر رکھنا تھا گلاس، وہ ٹیڑھا رکھا۔ اب انہوں نے پانی پی لیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مجلس میں سب خاموش۔ پوچھا بھائی تجھے ایک گلاس صحیح سے رکھنے نہیں آتا، تو اس ملک کی حکومت کیا سنبھالے گا؟ جب سے تو نے گلاس ٹیڑھا رکھا ہے تب سے میرے سر میں درد ہو رہا۔ ایک بوڑھی تھی دلی میں، جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بھیک مانگتی تھی، حضرت کی بڑی عاشقہ تھی۔ مرزا صاحب جامع مسجد کے قریب رہتے تھے، جہاں اس وقت مولانا آزاد کی قبر ہے، وہ علاقے میں رہتے تھے۔ امت کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا مولانا آزاد کی قبر کہاں ہے، جامع مسجد کے صحن میں ہے۔ تو وہ بوڑھی نے ایک دن حضرت سے کہا کہ حضرت سردیاں آ رہی ہیں
اور میں آپ کے لیے لحاف تیار کروں گی۔ لحاف کہا ٹھیک ہے۔ وہ لحاف آیا، حضرت نے اس کو استعمال کیا، اور صبح پھر وہ اپنے ہدیے کے بارے میں ریویو لینے کے لیے آئی۔ حضرت میرا لحاف پسند آیا؟ کہا لحاف تو بڑا اچھا تھا، لیکن تو نے جو ایک دھاگا سیا وہ ایسے ٹیڑھا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، تجھے تیرا لحاف مبارک۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں اس میں ذہن کھلتا نہیں اصل میں، وہ ایک قسم کا تو میری کیف حضرت ہارون علیہ السلام کی پوزیشن ہم کو صاف کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس آیت کے ذیل میں اسلام پر اور انبیاء پر اعتراض کرنے والوں نے بڑے بیوقوفانہ اعتراضات کیے ہوئے کہ دیکھو وقت کے نبی تھے ہارون، لیکن شرک اور بت پرستی کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ یہ غلط الزام ہے۔ طاقت کے باہر اللہ نے کبھی کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے جس پر بھی جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی طاقت کے اعتبار سے ڈالی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی طاقت کے باہر تھا قوم کو بت پرستی سے روکنا، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے بھائی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو اب حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور یہ کہا کہ اللہ مجھے میرے بھائی کو معاف فرما دیجئے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے۔ یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بت پرستی والا عمل کیا میرا غصہ ان کو لگے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ کیسے معاف کرے گا بغیر توبہ کے؟ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان لوگوں کو ایک توبہ کا طریقہ سکھایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، یوٹیوب پر اس کو آپ ایک دفعہ سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں آیتیں جو ہے جڑ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی قوم سے یوں کہنا، جب موسیٰ آئے، اچھا یہ واقعہ بھی سن لیجئے، جب موسیٰ آئے تو سامری کو بلایا، وہ جو سنار تھا جس نے وہ بچڑا بنایا تھا زیورات سے، اس کو بلایا، کہا کہ تیرا کیا قصہ؟ سورہ طٰہٰ میں کیا آیت ہے؟ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا قصہ؟ تو اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، میرے پاس ایک ایسا نسخہ تھا جو تمہاری قوم کے پاس نہیں تھا۔ کیا؟ جبرائیل کا گھوڑا جب آتا تھا تو اس کے پنجوں کے نیچے سے جو مٹی لگتی تھی میں نے اس کو جمع کر لیا تھا۔ پوچھا کہاں سے ملی؟ کہا جب فرعون ڈوب رہا تھا اس وقت جبرائیل ہمارے لشکر کے ساتھ تھے، ان کے گھوڑے کے نیچے سے میں نے نکال لیے اور اس کو استعمال کر کے میں نے بچڑا بنا دیا۔ اچھا تو نے چونکہ غلطی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرک جیسا گناہ تو نے ایجاد کیا، لہٰذا تیری سزا یہ ہے کہ ہم تیرے بنائے ہوئے معبود کو تیری آنکھوں کے سامنے جلا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ فی الیم نصفا، اس کو حضرت نے جلایا اس بچڑے کو اور جلا کر کے اس کو سمندر میں بہا دیا۔ تو قوم نے بھی دیکھ لیا کہ معبود کا کیا ٹھکانہ بنا، اور قوم بھی کنڈیشنل عبادت میں تھی، موسیٰ کے آنے تک ہم عبادت کریں گے، موسیٰ آنے کے بعد اگر کنٹینیو کریں گے تو کریں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے، یہ تھا ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، سامری نے وہ بچڑا دے دیا، اس کو جلا دیا، سمندر میں پھینک دیا۔ اب سامری کو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک ذلت والا عذاب ہے۔ کیا عذاب ہے؟ تو پوری زندگی لوگوں سے یہ کہتا پھرے گا لامساس لامساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا یہ لفظ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سامری کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت والی رکھی دنیا کے اندر۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، قال فاذهب، نکل جا میری قوم سے، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تیرے لیے سزا زندگی بھر کی یہ ہے کہ تو ہر ایک سے پھر کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس کی مخالفت نہیں ہونے والی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ آلِهَكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور جو تو نے معبود بنا کر عبادت کی ہے، دیکھ لَنُحْرِقَنَّهُ،
ہم اس کو آگ میں جلا رہے ہیں، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو سمندر میں بہائیں گے۔ اب یہاں تک سامری کا چیپٹر شریعت نے ختم کر دیا۔ اب اس سے آگے اس کے ساتھ کیا ہوا، قرآن و حدیث خاموش ہیں، لہذا ہم بھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کو کیا بیماری لگی تھی، اس پر بھی قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ لفظ اس کا نقل کیا گیا نہ چھونا۔ اب ہوتا ہے بعض لوگوں کو کسی کے چھونے سے الرجی ہو گئی، کسی کے چھونے سے کوئی تکلیف ہو گئی، تو اس طرح کی کوئی اچھوت بیماری کا اللہ نے اس کو شکار بنا کر کے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو دو مرحلے گزر گئے، جو قوم نے دیکھ لیا کہ معبود بھی گیا، معبود بنانے والا بھی گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دربار میں کیا کریں؟ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا مولا قوم توبہ کرنا چاہتی ہے، فرمایا ان کی توبہ موت ہے، ان کی توبہ موت ہے۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے بت پرستی کی وہ مارے جائیں گے ان لوگوں کے ہاتھوں جنہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ کیسے ماریں گے اس کو بھی بتایا، باپ نے بت پرستی کی بیٹا مارے گا، بھائی نے بت پرستی کی بھائی مارے گا، یعنی خاندان کے لوگ ہی خاندان کے مجرموں کو قتل کریں گے۔ یہی فارمولہ حضرت عمر نے دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر کہ یا رسول اللہ 70 قیدی بن چکے ہیں اور ان 70 قیدیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اور اگر میرا بیٹا ہو تو میں قتل کروں گا، رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ رائے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کو یہ رائے پسند تھی، اللہ کو یہ رائے پسند تھی حضرت موسیٰ حضرت عمر کی، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سوچ کر کہ ان کو اگر ہم قتل کر دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں ان سے اگر ہم فن حاصل کریں، علم حاصل کریں، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور اگر کوئی ہدیہ دے کر کے جان چھڑانا چاہتا ہو تو مسلمان مدینے کے غریب ہیں، ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ رائے پسند نہیں آئی تو اللہ نے نبی نے فرمایا اگر عذاب آتا عمر کے علاوہ کوئی نہیں بچتے، اگر عذاب آتا تو عمر کے علاوہ اور کوئی نہ بچتا۔ تو یہی رائے تھی بنی اسرائیل کے معاملے میں بھی کہ ان کے ہی مرد اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے۔ اب کیسے قتل ہوگا؟ ہر مجرم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دو زانوں بیٹھ کر کے اپنی گردن ایسے جھکا دے، دو زانوں بیٹھے اور اپنی گردن جھکا دے، اوپر سے تلوار سے ان کا سر مار کر الگ کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے قتل شروع ہو گئے۔ 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا۔ یہ قتل کرنا سزا کے طور پر نہیں، توبہ کے طور پر تھا، اور توبہ کے طور پر ہونے کی وجہ سے اس قتل کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ یہ فرق سمجھیں آپ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو توبہ کا طریقہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری جو توبہ قبول ہوگی وہ اس شکل میں قبول ہوگی۔ تو سب راضی ہو گئے۔ جب سب راضی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غلطی معاف ہو گئی۔ اب جو ان کو سزا مل رہی ہے یہ توبہ کا ایک حصہ ہے، لہٰذا ان کے اس قتل کو کیا کہا گیا؟ شہادت کہا گیا۔ اور جو اس میں زندہ بچ گئے وہ سب مغفور مرحوم مان لیے گئے، یعنی ان پر رحم ہو گیا اور یہ سب کے سب مغفور ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بچھڑا کی پوجا کرنے والوں پر آج تانا اندازی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توبہ قبول کروا کر اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ جب توبہ جس کی اللہ نے قبول کر لی اس پر اعتراض کا حق ہم کو کہاں سے ملا؟ ارے بات سمجھ رہے؟ یہ بڑا نازک ضابطہ ہے۔ سیرت کے واقعات میں، انبیاء کے واقعات میں اس طرح کے ضابطوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم واقعہ سن لیتے ہیں، اس کو ہم نقل بھی کر دیتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر شیطان کہیں نہ کہیں ان بزرگوں کی برائی پیدا کرتا رہتا ہے، اور یہی ذہنیت پھر نیچے آ کر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے درمیان میں بہت سی چیزیں ہوئی، اختلافات بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئی، سب مانتے ہیں، مگر بعد میں آنے والے کسی شخص کو ان کے ان اختلافات پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے صحابہ توبہ شدہ ہیں، اللہ کے دربار میں پسندیدہ ہیں،
سب کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہم نے سارے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا۔ تو جو سب جنتی ہیں ان پر ہم ان کی غلطیوں پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنا معاملہ سدھارنا ہے نا۔ یہ دو ضابطے زندگی میں یاد رکھیں، انبیاء اور صحابہ۔ ان کے کسی غلط کام کو جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں اس پر تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی سے اللہ کی طرف سے کوئی غلطی کروائی گئی، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے غلطیاں تو صحابہ سے ہوئی، نہیں کہہ سکتے، وہ کروائی گئی من جانب اللہ کے نبی کے دین کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات ایسے رونما کروائے تاکہ لوگوں کو اس کا صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو مسئلہ واضح ہو جائے۔ تو اس لیے انبیاء کے واقعات میں بھی ہو، حضرت موسیٰ کے واقعے میں حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر گئے تھے، انہوں نے کوئی دعوت کا کام چھوڑ کر چلہ کشی نہیں کی، حکم پر گئے تھے۔ تو یہاں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تھے، نہیں کہہ سکتے، اللہ نے بلایا تو گئے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل میں جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی وہ سب توبہ شدہ ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ ہی معاف کر رہا ہے تو ہم کیوں ان کو مجرم ٹھہرائیں؟ میں نے دونوں ضابطے سمجھ گئے بھائی، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات۔ تیسرے، اب ان کی توبہ بھی ہو گئی، شہادت بھی ہو گئی، کچھ بات اللہ نے کہا کہ چلو کچھ کو چھوڑ دو، سب کو دو نہیں مارا، کچھ مرے کچھ بچے، جو بچ گئے وہ سب کے سب آ جاؤ ادھر۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، موسیٰ، اب یہاں دو ضابطے اللہ نے اور بیان کیے جو مشہور ہیں، ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلہ، جنہوں نے بت پرستی کی، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، وہ عنقریب میرا غصہ پائیں گے، دنیا میں ذلت ملے گی، اور ایسے ہی ہم جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے ضابطہ، اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو تو جھوٹا الزام لگایا جائے، اس کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ انہوں نے معبود کو، بچھڑے کو اللہ کے قائم مقام کرنے کا الزام لگایا، اس لیے سزا ملی۔ دوسرا ضابطہ، والذین عملوا السیئات، جنہوں نے گناہ کیا، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد توبہ کر لی، گناہ کیا پھر توبہ کر لی، وآمنوا، اور اپنی توبہ پر موت تک باقی رہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کی زندگی جو بندہ توبہ کے بعد گزارتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی گنہگار کو اس کے گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ کا طعنہ اگر کسی نے دے دیا، کسی بندے نے گناہ چھوڑا، توبہ کی، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ اب بڑی بڑی نیک زندگی گزار رہے ہو، پچھلی زندگی کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک تو اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تیری موت نہیں آنے والی ہے۔ کسی زانی نے زنا چھوڑا، توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگا، پیدائشی زنا سے بچنے والا ایک مسلمان آ کر اگر اس کو یہ طعنہ دیتا ہے کہ تو آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، پچھلی زندگی ہم تیری جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو توبہ کر کے آیا، اب تو اس کے مقام پر پہنچے گا، تب تک تیری موت نہیں آئے گی۔ بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کے پاس چلا جا، منت سماجت کر لے، کہہ دے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ یہ ہے ہماری زندگی کی سائیکل۔ ہم کسی گنہگار کو گناہ میں بھی نہیں دیکھ سکتے، توبہ کر کے نیک لوگوں میں بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اصل خرابی ہمارے اندر کی ہے۔ تو یہاں اللہ کیا فرماتا ہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب اس کے بعد یعنی توبہ کے بعد غفور ہے، رحیم ہے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو طعنہ دینے کا۔ اب حضرت موسیٰ کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کب ہوا غصہ ٹھنڈا؟ سامری کو بھگایا، بچھڑے کو جلایا، قوم کو توبہ ہو گئی، اب آ کر کے غصہ حضرت کا ٹھنڈا ہوا۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ اخذ الالواح، گزشتہ درس میں القل الواح پر بات ہوئی تھی، یاد ہے؟ تختیاں پھینکی نہیں تھی حضرت نے، تختیاں رکھی تھیں۔
تو جو چیز لی جاتی ہے وہ رکھی ہوئی چیز کو لیا جاتا ہے، اگر پھینک دیا جاتا تو اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ ارے فرق سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو لینے میں، کسی چیز کے اٹھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ الفاظ قرآنیہ کیا ہیں؟ القل الواح رکھا، اور اخذ الالواح لے لیا۔ تو حضرت موسیٰ پر یہ بھی الزام لگایا ظالموں نے کہ غصے میں تختیاں پٹخ دیں، غلط ہے، رکھا، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کو اٹھایا۔ بھئی قدردان آدمی، عزت والی، کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، قیمتی چیزوں کی حفاظت تو آدمی کر ہی لیتا ہے نا۔ ذرا ٹھہرو میں اس کو رکھ کے آتا ہوں۔ تو یہ تو کامن سینس ہے ہمارا، وہ تو نبی ہیں اور اللہ کا کلام لے کر کے آئے، ان پر اعتراضات اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تختیاں اٹھائی، وفی نسختہا ہدی و رحمہ، اس کے اندر کیا مضمون تھا اللہ نے اس کو بیان کیا۔ یہ بار بار ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت کی باتیں تھیں، لیکن کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ارہاب، ترہیب، یہاں لفظ ہے یرہبون، عربی میں دہشت گردی کو ارہاب کہتے ہیں۔ ٹیررسٹ اگر کسی کو عربی والے کہتے ہیں تو ارہابی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو دہشت والا ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ڈرنا کہ بھئی ہم نے غلطی کی تو کتنی بڑی سزا اللہ ہم کو دے گا، یہ ڈر، ان کے لیے پھر اس طرح کی قرآن کی اور اللہ کے کلام کی آیتوں میں رحمت کی باتیں ملتی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ایک اور قصہ پیش آ گیا۔ قوم بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم تھی، یعنی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اتنا سب ہو گیا نا، بچڑا ہو گیا، توبہ ہو گئی، قتل ہو گئے، سامری بھاگ گیا، حضرت موسیٰ نے کتاب لا کر پیش کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حضرت موسیٰ کتاب لانے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے مطالبہ کس نے کیا تھا کتاب کا؟ قوم نے خود کیا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کے اصول جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضابطے کی کتاب لائیے۔ قوم کے مطالبے پر گئے، کتاب لے کر آئے، یہاں یہ ہنگامہ ہو گیا، اس کو سیٹ کیا۔ اب قوم کیا کہتی ہے؟ موسیٰ آپ جو کتاب لے کر کے آئے ہیں یہ اللہ کی ہے یا آپ نے اپنے سے کہیں سے اس کو لا لیا؟ گستاخی، یعنی اعتماد نہیں کرتے تھے حضرت موسیٰ پر۔ آپ نے جو کتاب ہم کو دی ہے یہ اللہ کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پھر غصہ آیا، کہا کہ مولا اس کا کیا جواب دوں؟ فرمایا کام کرو، پوری قوم سے 70 نمائندے چنو، پوری قوم کو جمع کر کے 70 افراد کو چنو۔ وہ 70 کیا کریں گے؟ وہ 70 تمہارے ساتھ آئیں گے کوہ طور پر، جہاں سے تم کو ہم نے کتاب دی، ان کو وہاں لے کر کے آؤ۔ جب وہ وہاں آئیں گے تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے یہ کتاب کس کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا قوم میں کہ پوری قوم کی طرف سے 70 نمائندے، تو لوگوں نے بھیجا کہ ہماری طرف سے یہ وہ 70 کو لے کر کے حضرت چلے، پہاڑ پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جہاں کلام فرمایا تھا وہیں اللہ نے ان لوگوں سے کلام کیا اور کہا کہ یہ کتاب ہم نے موسیٰ پر نازل کی ہے۔ ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تھا نا۔ انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب اللہ نے دی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اللہ نے وہیں بلایا جہاں کتاب دی، موسیٰ وہاں لے گئے۔ تو ان لوگوں کو کام یہ تھا کہ جیسے ہی آواز آئی فوراً سجدے میں گر پڑتے، شکریہ ادا کرتے اور واپس عزت کے ساتھ آ جاتے۔ لیکن شرارت جس کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ دیکھیے کیسے بات سے بات نکالتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آواز تو آ رہی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی بول رہا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ بول رہا ہے؟ اب یہ اعتراض کس پر گیا؟ سیدھے اللہ پر گیا، اور اللہ تعالیٰ کو تو غضب آئے گا، آیا غضب۔ یہ ان کے جملہ نکلا، ان کے جملے سے کیا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، موسیٰ ہم تم پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پہلے پارے میں صاعقہ، 9ویں پارے میں رجفہ۔ ایک ساتھ 2 عذاب اللہ نے بھیجے، ایک عذاب آندھی والے،
بجلی والا، بجلی کی کڑک والا، اور ایک عذاب زلزلے والا۔ یہاں زلزلے کا تذکرہ ہے، وہاں بجلی کا تذکرہ، دونوں عذاب اللہ نے بھیجے ان کو۔ زلزلہ آیا، خوف شروع ہو رہا تھا، بجلی کی چمک آئی، یا بجلی پہلے چمکی، خوف آیا دل میں، زلزلے نے ان کو ہلا دیا، سارے کے سارے مر گئے، 70 ختم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یوں فرمایا کہ اے اللہ، اس سے بڑی بڑی غلطیاں وہاں کر کے آئی ہے، آپ کو ان کو مارنا ہوتا فرعون کے ساتھ ڈبا دیتے، یا جب بچھڑے کی پرستش ہوئی تو ان کی توبہ قبول نہیں کرتے، سب کا ختم کر دیتے، کچھ تو ہوتا۔ جب آج میرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، میں ان کو اپنی ذمہ داری میں لے کر کے آیا، قوم ویسے ہی مجھ سے بدگمان رہتی ہے، یہ 70 کا الزام بھی میرے ہی سر پہ پڑے گا مولا۔ چند لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہوگا، ان سب کی وجہ سے ہم کو سب کو کیوں آپ مار رہے ہو؟ آپ کی آزمائش ہے، میں مانتا ہوں اللہ، یہ آپ کی آزمائش ہے، اس لیے کہ آپ اگر ہمیں حقیقتاً مار دینا چاہتے تو پہلے ہی مار دیتے تھے، لیکن یہ آپ آزما رہے ہیں تاکہ اب اس کے بعد کون سیدھے راستے پر چلے گا۔ آپ ہی ہمارے کارڈ ساز ہیں، معاف کر دیجئے، ان کو زندہ کر دیجئے۔ یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ نے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم سجدہ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ پوری آیت کا میں نے خلاصہ کر دیا ہے، اب تھوڑی ترجمہ دیکھیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو چنا متعینہ مدت کے لیے، اللہ نے جب بلایا دوسری دفعہ۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، اے اللہ آپ اگر چاہتے تو مجھے اور ان کو وہیں ہلاک کر دیتے اس سے پہلے ہی۔ وَإِيَّايَ، دیکھیے ایک لفظ یہاں آیا ہے پڑھنے میں، تلاوت کرتے ہوئے اس کا ذہن میں رکھیں کہ جب یا پر جزم کرنا ہو تو یا کی آواز لا کر کے درمیان میں چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِيَّايَ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِيَّايَ، بس، تو یہ نہ زیر نہ زبر نہ پیش، یہ بڑا یعنی تھوڑا مشکل تلفظ ہے، ہم پنڈے کے زمانے میں ناظرے میں ہم کو بھی اس پر پٹائی ملی تھی۔ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ، یہاں ایک اچھا پوائنٹ حضرت موسیٰ کی دعا سے ہم کو ملتا ہے۔ اے اللہ، کچھ لوگوں نے غلطی کی، سب کو آپ نے سزا میں لے لیا، یہ بھی کہہ سکتے اللہ سے، اللہ پورے غلط نہیں ہے نا اللہ، یہاں تھوڑے غلط ہے، ان لوگوں کو سزا دو، ہم لوگوں کو باہر نکالو نا اللہ، اس کی بھی گنجائش ہے دعا مانگتے ہوئے۔ تُضِلُّ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، اور یہ آپ کی آزمائش ہے، ہر عذاب کو اللہ کی آزمائش ہی سمجھے بندہ، اور پھر اس میں یہ تصور کرے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس میں سے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ہمارے کون ہے مولا؟ انت ولینا، نہ ہمارا کوئی آپ کے علاوہ دوست ہے، نہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی کام بنانے والا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ فاغفر لنا، ان کی اس گستاخی کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ورحمنا، رحم کر دیجئے۔ انت خیر الغافرین، اب بہت اچھا معاف کرنے والے ہیں، یعنی دعا سکھائی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ اب وہ سب زندہ ہو گئے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس صورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کا جو واقعہ تھا وہ اس آیت پر اللہ نے مکمل کیا، لیکن حقیقتاً واقعہ پورا نہیں ہوا، ابھی آگے بھی وہ واقعہ چلا ہے، وہ قرآن کے دوسرے مقامات پر اللہ نے نقل فرمایا، لیکن چونکہ قرآن قصے کی سنانے والی کتاب نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی واقعہ مکمل نہیں بیان کرتا قرآن، سوائے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، اور سورہ کہف میں ذوالقرنین اور وہ 2 بھائی، اور پھر یہ جو اصحاب کہف تھے، ان کے علاوہ کسی اور کے قصے کو اللہ نے تفصیل سے ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عمومی ذہن آج بھی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، تو ہم بھی اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اس کے آسان طریقے حضرت موسیٰ کی دعاؤں میں ہم کو ملتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے کیف
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بہت نرمی کی، بہت رحم کیا، بہت سے ان کے ساتھ معاملات محبت کے کیے، لیکن قوم کے اندر شرارت تھی تو وہ بار بار، اسی لیے انبیاء بھی اس قوم میں بہت زیادہ آئے، بہت انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، اور ہمارے نبی علیہ السلام یہ بھی آخری نبی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی نبوت کا انکار کیا، اس وجہ سے بنی اسرائیل مسلمان باقی نہیں رہے۔ حضور کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے اور اپنے غضب سے اور ذلت کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔